رہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے متعین فرمایا ہے۔ اس مقرر دائرے میں ان چیزوں کو استعمال کرنا انسان کے لیے شکر گزاری کا طریقہ ہے۔ بہت خوب۔ اچھا، ابھی جیسے کہ آپ فرما رہے تھے اور ہم بھی جانتے ہیں کہ اسلام میں ایک فلاحی ریاست کا تصور ہے اور اسی لیے میانہ روی کا درس دیا گیا، بلکہ سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ اعتدال کے ساتھ خرچ کرتے ہیں کہ نہ ضرورت سے زیادہ نہ ضرورت سے کم، اور یہ ایک تربیت بھی تھی کہ اجتماعی وسائل کا زیان نہ ہو۔ لیکن آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرف توجہ بہت کم ہو گئی ہے، آپ کے خیال میں اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی بنیادی وجہ تو وہی ہے کہ اسلامی تعلیمات سے ہم دور ہیں اور انسان ان فطری اصولوں سے دور ہو گیا ہے جو فطری اصول اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے متعین کیے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے وہ فہم اور وہ شعور، دیکھیے ایک تو دین کے احکام کا جاننا ہے، ایک کسی چیز کو سمجھ لینا ہے، اور ایک اس کی حکمت اور دانائی حاصل کرنا ہے۔ تو اس کی حکمت اور دانائی سے چونکہ ہم دور ہو گئے ہیں کہ یہ چیزیں کس لیے ہیں، کیوں ہیں اور کس طرح ہیں، تو قرآن کریم میں جا بجا اور احادیث نبوی میں جا بجا اس سلسلے میں بے شمار ہدایات دی گئی ہیں۔ جیسا کہ آپ فرما رہے ہیں، اس کے ساتھ ہی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اسلام میں تبذیر سے اور اسراف سے منع کیا گیا۔ یہ دو الفاظ جو ہیں قرآن کریم میں سورہ بنی اسرائیل میں سورہ الاسراء میں استعمال ہوئے ہیں۔ تبذیر کے معنی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان کو ضائع کر دینا، ضیاء، اشیاء کا جو ضیاء ہے وہ تبذیر ہے۔ تبذیر کے لفظی معنی ہوتے ہیں جب کسان کھیت میں جاتا ہے اور وہ بیج پھینکتا ہوا چلتا ہے تو اس کو عربی زبان میں تبذیر کہتے ہیں۔ اچھا، یعنی اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو، مال و دولت کو اس طرح لٹا دینا کہ اس کا کوئی فائدہ اور نتیجہ ظاہر نہ ہو۔ بے نتیجہ اور بے فائدہ اور بے مقصد دولت کو صرف کرنا، یہ تبذیر ہے۔ اور جو اگر مقصد ہی کے لیے کر رہا ہے، کسی غرض کے لیے کر رہا ہے، اور غرض بھی جائز ہے لیکن اس میں ایک حد سے زیادہ خرچ کر رہا ہے، وہ اسراف ہے۔ اگر مال کا صرف کرنا بے مقصد ہے، بے غرض و غایت ہے تو وہ تبذیر ہے۔ اگر مال کا خرچ کرنا ضرورت سے زیادہ ہے، یعنی 100 روپے اگر کرنے کی گنجائش تھی تو اس کی جگہ 1000 خرچ کر دینا، تو پھر وہ اسراف ہے۔ تو قرآن کریم میں اسراف سے بھی منع کیا گیا اور تبذیر کو تو عمل شیطان قرار دیا گیا ہے، اور اصول یہ بتایا گیا کہ وقصد فی مشیک، اقتصاد اختیار کرو، اعتدال اختیار کرو، میانہ روی اختیار کرو۔ زندگی کے ہر پہلو میں میانہ روی اختیار کرنی چاہیے۔ وہی ہماری جو ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ اشیاء ہیں، اس کی نعمتیں ہیں، ان کے استعمال میں ہمیں اقتصاد اختیار کرنا چاہیے، عدل اختیار کرنا چاہیے، میانہ روی اختیار کرنی چاہیے۔ آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کہیں شادی بیاہ ہے تو اس میں اس قدر کھانے بنائے جاتے ہیں اور لائٹنگ اس قدر ہوتی ہے، بجلی کا زیاں کیا جا رہا ہوتا ہے، اور اس کا جواز یہ پیش کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے کہ جو صاحب وسعت ہیں وہ اپنی وسعت کے مطابق خرچ کریں، تو ہم تو یہ دکھاوا کر سکتے ہیں اس لیے کہ ہمارے پاس تو ہے اتنا۔ کیا یہ عمل جائز ہے؟ اس میں بہت سی اخلاقی خرابیاں اس میں موجود ہیں۔ سب سے پہلی بات تو میں اس موقع پر عرض کروں گا، جب یہ شادیوں کے اور تقریبات کے کھانوں کا مسئلہ ہوتا ہے، وہ ہمارے یہاں کھانوں کا بہت ضیاع ہوتا ہے۔ بے شک خوردنی اشیاء کا اس قدر ضیاع ہے کہ وہ پلیٹوں میں بچا ہوا چھوڑ دیتے ہیں اور پھر وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ تو اول تو کھانے والے کو اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ وہ اپنے لیے اتنا ہی کھانا نکالے جتنا اس کو کھانا ہے، بالکل، اس سے زیادہ کھانا وہ اپنی پلیٹ میں ہرگز نہ لے، کیونکہ اگر وہ ایسا کرتا ہے تو یہ نہ صرف یہ کہ اخلاق سے بھی گری ہوئی بات ہے، بلکہ یہ دینی لحاظ سے بھی صحیح نہیں ہے۔ تو کھانے والوں کو اس بات کا بہت اہتمام کرنا چاہیے۔ پھر جب جو کھانا بچ جاتا ہے اس کا بھی اگر پلیٹ میں بچ ہی جائے تو اس کا بھی کوئی اہتمام کیا جائے کہ ان کھانوں کو، بچے ہوئے کھانوں کو یکجا جمع کیا جائے اور اس کو کسی نہ کسی طرح تصرف میں لایا جائے۔ تو تقریبات میں کھانوں کی بہت زیادتی بھی ہوتی ہے، اور پھر یہ کہ ان کا ضیاع بہت زیادہ ہوتا ہے، جس سے احتراز کرنا چاہیے، اور اس کا پہلے ہی سے میں نے بعض ممالک میں، اسلامی ملکوں میں دیکھا ہے کہ وہ کھانے کی بہت احتیاط کرتے ہیں، اور یہی بات جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ کھانا نکالتے وقت ہر کھانے والا اس بات کی فکر کرتا ہے کہ یہ میری پلیٹ میں چاول کا ایک دانہ بھی بچنا نہیں چاہیے۔ بالکل، تو اگر ہم یہ احتیاط کریں تو یہ بہت اچھی احتیاط ہوگی۔
بلکہ ساجد الرحمان صاحب، ہمیں یاد ہے کہ ہم جب بچپن میں آٹا گوندنا ہم سیکھ رہے تھے تو ہماری والدہ کہتی تھیں کہ آٹا گوندنے کے بعد جو تسلا ہے اس کو پانی سے صاف کر کے وہ پانی کہیں پھینکنے کے بجائے گملے میں ڈال دو کہ اللہ تعالیٰ رزق کے ہر ذرے کا حساب لے گا. تو شاید اب یہ خیال ہم لوگوں کے ذہنوں اور دلوں سے کم ہوتا چلا جا رہا ہے. جی ہاں، نہ صرف یہ کہ بلکہ آپ تو یہ ایک طریقہ بتا رہی ہیں. حدیث مبارک میں ہے کہ جب آپ کھانا کھا چکے تو آپ اپنی انگلیاں چاٹ لیں، پلیٹ کو صاف کر لیں اور پلیٹ کو چاٹ کر کے صاف کر لیں. اس میں حکمت یہی بتائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خیر و برکت پتہ نہیں کون سے ذرے میں ہے. بالکل. اور وہ جو آپ نے کھانا کھا لیا تو وہ تو برکت سے خالی تھا، اور جو پلیٹ میں لگا ہوا ہے دراصل برکت وہاں موجود تھی. تو اس لیے حکم فرمایا کہ پلیٹ کو صاف کریں، انگلیوں کو چاٹ لیں. تو مطلب یہ ہے کہ اشیاء کو ضائع کرنا، ان کو کسی طرح ان کا اسراف کرنا، ان کو بے جا صرف کرنا، ان سب چیزوں کی بہت زیادہ احتیاط چاہیے. اور یہ جو لائٹ ہے، بجلی ہے یا پانی ہے، پانی کو تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ تو بہتا ہوا پانی ہے، تو حالانکہ پانی کی بھی بہت بڑی احتیاط ہے. پانی کے بارے میں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دریا کے کنارے بھی بیٹھے ہوئے ہو تو وضو کے لیے پانی اس قدر استعمال کرو جتنا کہ وضو کے لیے کرنے کی ضرورت ہے. وہ بھی ضرورت سے زیادہ پانی استعمال نہ ہونا چاہیے اگرچہ آپ دریا کے کنارے بیٹھے ہیں. تو پانی کی بھی گویا احتیاط چاہیے کہ اس پانی کو زیادہ استعمال نہ کیا جائے. اور یہ جو بجلی ہے اور گیس ہے جو ہماری قدرتی اشیاء ہیں، یہ دیکھیں، اور جو کہنا چاہیے کہ پبلک پراپرٹی جسے کہتے ہیں، سرکاری مال جسے کہتے ہیں، اس کو تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل ہی لٹانے ہی کے لیے ہوتا ہے، یہ کوئی صحیح استعمال کے لیے نہیں ہوتا. تو یہ ایک بہت ہی انتہائی غلط بات ہے. اپنا ذاتی مال صرف کر دینا یا لٹا دینا یا ضائع کر دینا اتنی بڑی برائی نہیں ہے جی. جتنا قومی مال کا ضیاع کر دینا جو ہے وہ بڑی برائی ہے. بے شک. کیونکہ قومی مال کے اندر تمام ملک کے افراد کا حصہ موجود ہے. اگر میں نے اپنا مال ضائع کیا ہے تو گویا اپنا کیا ہے، اور جب میں نے قومی مال ضائع کیا تو میں نے گویا پوری قوم کا مال ضائع کیا ہے. یعنی خیانت بھی کی. پورے قوم کے مال میں خیانت بھی ہوئی ہے، بددیانتی بھی ہوئی ہے، اور اس کا ضیاع بھی ہوا ہے. تو ذمہ داری ایک فرد کی نہیں بلکہ ہزاروں، لاکھوں اور کروڑوں افراد کی ذمہ داری اپنے سر لے لی ہے. تو اس لحاظ سے بجلی ہے، گیس ہے، جو بھی چیزیں ہیں قدرتی، ان کی بہت احتیاط چاہیے اور بچت چاہیے. بجلی کی جیسا کہ آج کل کی تنگی ہے، تو یہ ایک اسلامی حکم بھی ہوگا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو دنیاوی کام ہیں وہ اسلامی نہیں ہوتے، وہ صرف دنیاوی ہوتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے. اگر آپ بجلی کا بٹن کر دیتے ہیں جب آپ کو ضرورت نہیں رہتی اس کے استعمال کی، تو یہ عین دینی حکم بن جاتا ہے، یہ دنیاوی حکم نہیں رہتا. تو اس کی احتیاط، اس کو ضائع کرنے سے بچانا، یہ ایک بہت بڑی ضرورت ہے.